شیر اور شکاروں کے قصے میں ایک دشمن ظاہری کے ساتھ مقابلے کا ذکر تھا۔ اب مولانا دشمن باطنی یعنی نفس کے ساتھ لڑائی کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔ ظاہری دشمن کے ساتھ جنگ کو جہاد اصغر کہتے ہیں اور باطنی دشمن کے ساتھ جنگ کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، رجانا من جہاد الاصغری الی جہاد الاکبری، یعنی ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اگرچہ آج کچھ لوگ اس حدیث کی اسناد پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس کا مضمون بہقی، مسند احمد، ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی اس حدیث حسن کے بالکل عین مطابق ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ مولانا لکھتے ہیں، اے شہاں کشتے ما خصم بیروں، یعنی اے بزرگو، ہم نے ظاہری دشمن کو تو مار لیا ہے، ماند خصم ازاں بتر در اندروں، لیکن اس سے بھی بڑا دشمن ہمارے باطن میں ابھی باقی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، کشتنے این کار عقل و ہوش نیست، فرماتے ہیں کہ اس دشمن کو مارنا ہماری عقل و ہوش کا کام نہیں ہے۔ شیر باطن سخرائے خرگوش نیست، فرماتے ہیں باطن کے شیر کو متی کرنا اس خرگوش عقل کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں، دوزخ ہستی نفس و دوزخ اژدہا، فرماتے ہیں یہ جو ہمارا نفس ہے یہ مثل دوزخ ہے اور دوزخ گویا اژدہا ہے۔ کوب دریاہا نگردد کم مکاست، جس کی پیاس دریاؤں کے پیچ جانے سے بھی کم نہیں ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں، ہفت دریا را در شامد ہنوز، کہ نفس کا یہ جو دوزخ ہے، فرماتے ہیں اگر 7 سمندر بھی پی جائے نا، کم نہ گردد سوزش آ خلق سوز، تو فرماتے ہیں پھر بھی اس جہاں سوز کی اشتہا کم نہیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں، سنگہا کافرانے سنگ دل، فرماتے ہیں پتھر اور پتھر دل کافر، اندر آئند اندر و خار و خجل، فرماتے ہیں سب اس کے اندر آئیں گے اور بڑی خاری اور خجالت میں آئیں گے۔ دوزخ کی بات فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، ہم نہ گردد ساکن از چندی غذا، فرماتے ہیں دوزخ اس قدر کثیر غذا کھانے کے بعد بھی تسکین نہ پائے گا، تاز حق آید مرورا ای ندا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ ندا آئے گی۔ قیامت کی بات فرما رہے ہیں، کون سی ندا آئے گی؟ سیر گشتی سیر گوید نئے ہنوز، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ وہ کہے گا ابھی نہیں بھرا۔ اینت آتش اینت تابش اینت سوز، دوزخ کہے گا کہ مالک دیکھیں میری آگ بھی وہی ہے، میری تپش بھی ویسی ہے اور میری جلن بھی ویسی ہے، حضور پیٹ نہیں بھرا ابھی تک۔ عالم را لقمہ کرد در کشید، فرماتے ہیں پورے عالم کو ایک لقمہ بنا کے نگل جائے گا، میدہ اش نارا زنا حل من مزید، اور فرماتے ہیں کہ ابھی بھی اس کا میدہ حل من مزید کی صدا لگا رہا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوزخ کہے گا کہ ابھی کچھ اور میرے کھانے کو ہے۔ حتیٰ کہ مولانا فرماتے ہیں، حق قدم بر وین حد از لا مکان، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا مکان سے دوزخ پر اپنا قدم رکھ دیں گے، آن گہے او ساکن شود از کن فکان، فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی کن سے ساکن ہوگا۔ اب مولانا اپنے اصلاحی مقصد کی طرف عود فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، چونکہ جزو دوزخ ہست این نفس ما، فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارا نفس جو ہے یہ بھی دوزخ کا ایک جز ہے، تب کل دارد ہمیشہ جزہا، اور فرماتے ہیں یاد رکھنا جز ہمیشہ کل کی طبیعت رکھتے ہیں۔ یعنی مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح دوزخ پورے عالم کو نگل کے بھی بھوکا رہے گا اور حل من مزید کہے گا، یہ نفس بھی چونکہ اس کا جز ہے تو اس کی بھی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ آگے مولانا فرماتے ہیں، قد رجانا من جہاد الاصغرین، کہ بھئی ہم بھی اس حدیث شریف کے مصداق جہاد اصغر سے تو فارغ ہو چکے ہیں، با نبی اندر جہاد اکبریم، فرماتے ہیں ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد اکبر میں مصروف ہیں۔ یہاں ایک بات کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے لیے طریقہ نبوی اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ کفار اور مشرکین میں سے جوگی اور سادھو یہ لوگ بھی تو تصفیہ باطن کے مدعی تو ہیں۔ ہمارے تمام صوفیہ نے اس پہ لکھا ہے کہ ناپاک فقیری صرف عالم ناسود تک محدود ہے،
عالم بالا میں یہ داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ چند قرآن فروش یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہر مذہب میں صوفیہ ہوتے ہیں۔ صوفی صفا سے مشتق ہے، جس سے مراد صفائے قلب ہے، طہارت باطنی ہے۔ تو جو کلمہ ہی نہیں پڑھتا ہے اس کی طہارت باطنی ہوگی؟ ایسا کوئی باطنی اندھا ہی کہہ سکتا ہے۔ جوگی، سادھو، راہب اور لوگ ہیں، اور نقش پائے رسول پہ چلنے والے عاشقان مصطفیٰ اور ہیں بھائی۔ موٹی سی بات ہے، وہ سارے کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا محال است سعدی کے در راہ صفا، یعنی اے سعدی راہ طریقت میں یہ امر محال ہے، تواں رفت جز در پے مصطفیٰ، کہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر مراتبہ شریعت یافتم، فرماتے ہیں میں نے ہر مرتبہ شریعت اسلامی سے پایا ہے، پیشوائے خود شریعت ساختم، اور فرماتے ہیں میں نے اپنا پیشوا شریعت کو بنایا ہے۔ مولانا خود کیا فرماتے ہیں؟ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، فرماتے ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے خلاف چلتا ہے وہ ہرگز بہ منزل نہ حد رسید، وہ فقر بھی منزل پہ پہنچ جائے، کہتے ہیں بچہ لگتا ہے ہمارا۔ پھر تو مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دوزخ سارے عالم کو ایک لقمہ بنا کے نگل لے گی، پھر بھی کہے گی حل من مزید، کہ کچھ اور ہے میرے کھانے کو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس پر رکھیں گے اور پھر ساکن ہوگی۔ بقول مولانا نفس بھی دوزخ کا ایک جز ہے، اور اس جز میں کل کی صفات ہیں، اس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور خاص بات جس کی طرف مولانا ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں یہ ہے کہ اس پہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا مبارک پاؤں نہیں رکھتے یہ بھی قابو میں کوئی نہیں آتا۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں قوت ہا حمزہ حق دریا شگاف، فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دریا کو چیر دینے والی قوت مانگتا ہوں، تاب سوزن برکنم ای کوہ کاف، تاکہ میں ایک سوئی کی مدد سے یعنی آسانی سے یہ اپنا کوہ کاف اکھیڑ ڈالوں۔ آگے فرماتے ہیں سہل شیر داں کہ صفحہ بے شکند، فرماتے ہیں اس شیر کو سہل سمجھنا جو صفوں کو درم برم کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں شیر آنست کہ خود رب شکند، فرماتے ہیں اصل شیر تو وہ ہے جو اپنے نفس کو مغلوب کرے۔ نفس کے خلاف جہاد کا حکم قرآن اور حدیث دونوں میں ہے، اور اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس جہاد میں کامیاب کیسے ہوا جائے۔